السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے فالج۔ فالج کے اسباب، علامات اور اس کا علاج، انشاءاللہ اس کی تمام چیزوں کے اوپر آگاہی دیں گے انشاءاللہ، اور بہترین نسخہ بھی انشاءاللہ آج آپ کو ہم بتانے والے ہیں کہ اگر آپ فالج کے مریض کو وہ نسخہ پراپر استعمال کرواتے ہیں تو انشاءاللہ وہ فالج جو ہے وہ ایسا ایسا ختم ہو جائے گا، اور جلد، وہ جسم کا وہ حصہ جو جس کے اوپر فالج کا اٹیک ہوا ہے، انشاءاللہ وہ نارمل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو اس فالج میں ہوتا کیا ہے کہ جسم کا کچھ حصہ، یا دائیں طرف یا بائیں طرف، یا صرف ٹانگیں، یا پورا جسم کا پوری ایک سائیڈ، ایک بازو، ایک ٹانگ، یہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی اسباب کیا ہوتے ہیں، یہ کیوں یہ جسم کا کچھ حصہ یہ متاثر ہو جاتا ہے؟ تو اس کے اسباب کے اندر بنیادی طور پہ جو آگاہی کے لیے ضروری ہے کہ غم اور غصہ، کہ جو لوگ ٹینشن زیادہ لیتے ہیں، چھوٹی بات کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ مسئلہ زیادہ درپیش ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے ایک اور بڑی بات جو ہے وہ معدے کی گیسز ہے۔ جب معدے کی گیسز اٹیک کرتی ہیں، اس اٹیک کے دوران جسم کا وہ حصہ وہاں پہ بلاکیج آتی ہے، بلاکیج کی وجہ سے پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یا گوشت کا زیادہ استعمال کرنا، یا فاسٹ فوڈز کا زیادہ استعمال کرنا، یا شراب نوشی، یا اس ٹائپ کی جو غذائیں ہیں ان کا استعمال زیادہ کرنا۔ اس کے علاوہ چکنائیوں کا زیادہ استعمال کرنا، خون کا گاڑھے ہو جانا، یعنی یہ اس کے بنیادی اسباب میں سے کچھ اسباب ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اعصابی ہمارا نظام ہے، کسی عصب کو دھچکا پہنچتا ہے، اعصاب کٹ جاتا ہے، یا اعصاب جو ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ حصہ جو ہے وہ جسم کا وہ حصہ متاثر ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو صرف ہاتھ مفلوج ہوا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی چوٹ کی وجہ سے، کچھ زخم کی وجہ سے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جسم کا اگلا حصہ جو ہے وہ اس کا متاثر ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کے لوگوں کی ایک انگلی متاثر ہو جاتی ہے، بعض دفعہ پورا ہاتھ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ یہاں کونی تک پورا حصہ جو ہے اگلا حصہ متاثر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ اعصاب کے اندر جب کٹ لگ جاتا ہے، یا اعصاب کے اوپر دباؤ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اعصاب کے اندر جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اگلا حصہ جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جسم کے اندر جیسا کہ چار اخلاق موجود ہے، خون ہے، بلغم ہے، صفرا ہے، سودا ہے۔ تو بعض دفعہ بلغم کی زیادتی کی وجہ سے یہ جو خلط بلغم پائی جاتی ہے، یہ جب مقدار میں بڑھ جاتی ہے، اس کی زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ فالج کا حملہ ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ دماغ کے اندر کوئی ایسی وین بلاک ہو جاتی ہے یا پھٹ جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ جسم کا کچھ حصہ جو ہے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ اس کی علامات کے اندر یہ بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ یہ جو دیکھا گیا ہے کہ یہ حملہ عمومی طور پہ صبح سویرے ہوتا ہے، یعنی آدمی رات کو بالکل ٹھیک سوئے، لیکن صبح 4-5 بجے اس کو یہ حملہ جو ہے، یہ فالج کا حملہ یہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہوتا کیا، جو سب سے بڑی ایک علامت ہے کہ جسم کا پہلے وہ حصہ جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے۔ گرم ہونے کے بعد پھر وہ حصہ جو ہے وہ سرد ہو جاتا ہے، اور ایسا ایسا کیا ہوتا ہے کہ اس حصے کے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ آ جاتا ہے، یعنی وہ بلاکی جب آتی ہے تو اگلا حصہ کیا کہتے ہیں مفلوج ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی یہ اس کی بنیادی علامات میں سے۔ اور اس کے علاوہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، یا بعض دفعہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی یہ اس کی بنیادی علامات ہوتی ہیں۔ تو اس کا جو علاج آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو طبی نقطہ نگاہ سے
یعنی حکمت کے حوالے سے جو ایک بہترین اور اس کا پراپر علاج ہے کہ شہد کا پانی آپ لیں، جس کو آپ دیکھیں کہ فالج کا اٹیک، یہ فالج کا حملہ نیا نیا ہوا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ شہد لینا ہے۔ شہد لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کم از کم ایک شٹان کی مقدار میں آپ نے شہد لینا ہے، اور اس کے بعد 12 تولے کی مقدار میں آپ نے ارکے گو زبان لینا ہے۔ ان دونوں کو آپ نے ملانے کے بعد اس جو متاثرہ جو مریض ہے یہ اس کو پلا دینا ہے۔ اس طرح دن کے اندر کم از کم آپ نے یہ جب بھی اس کو پیاس محسوس ہو یا 5-6 دفعہ یہ لازمی آپ نے پلانا ہے۔ یہ کم از کم آپ نے 5-7 روز یہ والا پانی جو ہے اس ارک کے ساتھ ملا کے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ شہد بھی ایک نمبر ہو، اور دوسرے نمبر پہ جو آپ ارک لے رہے ہیں گو زبان کا وہ بھی ایک نمبر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آرٹیفیشل نہیں ہونے چاہیے۔ آج کل مارکیٹ کے اندر کچھ ارک ایسے ہیں، کچھ شاید ایسی کمپنیاں بنا رہی ہیں جو آرٹیفیشل ہیں، جو چینی سے بنائے جاتے ہیں، یا اور اس طرح جو ہے نا جی کئی لوگ گھر میں استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح وہ تیار کرتے ہیں۔ تو یہ آپ نے بنیادی چیز جو آپ نے مد نظر رکھنی ہے وہ ہے کہ شہد آپ نے ایک نمبر لینا ہے، ارکے گو زبان آپ نے ایک نمبر لینا ہے۔ یہ آپ نے اس کو کم از کم ایک ہفتہ آپ نے لگاتار پلانا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ کبوتر، جنگلی کبوتر آپ نے لینا ہے، اور اس کا شوربہ بنا کے، اس کی یخنی نکال کے وہ آپ نے اس مریض کو لگاتار پلانی ہے۔ ٹھوس چیزیں اپنے مریض کو آپ نے نہیں دینی ہے۔ جتنے اس طرح کے جو سوپ ہے، یعنی یہ مرغی کا، دیسی مرغی کا سوپ، وہ آپ دے سکتے ہیں، یا مثالوں میں سے دار چینی ہے، لونگ ہے، جیفل ہے، اس کا آپ سوپ تیار کر کے یا اس کا جوشاندہ بنا کے یہ آپ نے اس مریض کو پلانا ہے۔ اس کے علاوہ جو نسخہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس فالج کے حوالے سے، وہ بھی بہترین ہے کہ یہ نسخہ، اگر یہ کوئی فالج کا مریض اگر ہے، اگر وہ میری ویڈیو کو سن رہا ہے تو وہ اس کو لازمی تیار کرے، اور تیار کرنے کے بعد اس کو لگاتار استعمال کرے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کا مسئلہ جو ہے، اس کا فالج جو ہے وہ انشاءاللہ ایسا ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ کچلا مدبر، یہ کچلا جو ہے جس کو ازراکی بھی کہا جاتا ہے، یہ پنسار والوں سے مل جاتا ہے، لیکن آپ نے یہ مدبر ہوا ہوا لینا ہے۔ کسی حکیم سے لے لیں یا کسی حکیم سے یہ بنوا لیں۔ کچلا جو ہے یہ مدبر لینا ہے، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کچلے کو پہلے مدبر کیا جاتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے خالص کچلا لے کے اس کو استعمال نہیں کرنا، ورنہ اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، آدمی کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کچلا آپ نے مدبر لینا ہے 6 ماشے کی مقدار میں۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ چھلکا، یہ جو کورتما ہوتا ہے، کورتمے کی جڑ کا چھلکا آپ نے یہ لینا ہے۔ یہ بھی پنسار والوں سے مل جاتا ہے، یا اگر کسی کے نزدیک کوئی دیہات گاؤں ہے تو وہاں سے بھی یہ اویلیبل ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے 6 ماشے کی مقدار لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کالی مرچ، کالی مرچ بھی آپ نے 6 ماشے کی مقدار میں لینا ہے۔ تو یہ آپ مقدار اس کی بڑھا بھی سکتے ہیں، یہ تو مقدار میں نے جو تھوڑی بتائی ہے کہ یہ آپ نے 6 ماشے مقدار لینا، آپ اس کو ایک ایک تولہ کی مقدار میں بھی لے سکتے ہیں، یعنی ادراکی مدبر بھی 1 تولہ، کورتمے کا چھلکا جو ہے جڑ کا چھلکا وہ بھی 1 تولہ، اس میں کالی مرچ 1 تولہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو آپ نے علیحدہ علیحدہ گرینڈ کرنا ہے، پیسنا ہے۔ پیسنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ چنے کے برابر آپ نے یہ گولیاں تیار کرنی۔ گولیاں تیار کرنے کے لیے آپ نے اس میں شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر گولی تیار نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس میں تھوڑی مقدار میں شہد ڈال دیں۔ اگر شہد اویلیبل نہیں ہے تو پنسار والوں سے آپ منقع لے لیں۔ منقے کے اندر چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، وہ بیج آپ نے اندر سے پہلے نکالنے ہیں۔ نکالنے کے بعد کیا کرنا ہے، آپ نے اس منقع کو اچھی طرح کوٹنا ہے۔ کوٹنے کے بعد دیکھیں جب وہ لئی سی بن گئی ہے تو یہ تمام جو ادویات ہیں یہ اس کے اندر ڈال کے آپ نے اچھے طریقے سے پھر اس کی رگڑائی کرنی ہے۔ رگڑائی کرنے کے بعد آپ نے چنے برابر آپ نے گولیاں تیار کر لینی ہیں، اور یہ گولی صبح دوپہر شام، اگر مرض کی شدت ہے تو آپ صبح دوپہر شام بھی دے سکتے ہیں، ورنہ یہ صبح اور شام، یہ آپ نے 10 دن لگاتار استعمال کرنے کے بعد 2 دن بریک لگا دینی، یعنی 2 دن اس مریض کو آپ نے یہ دوائی نہیں دینی، پھر آپ نے اس کو لگاتار 10 دن استعمال کروانا ہے۔
10 دن استعمال کروانے کے بعد پھر آپ نے 2 دن بریک لگا دینی، پھر آپ نے 10 دن لگاتار استعمال کرنا ہے۔ یعنی یہ اس کا پروسیجر ہے اس کی دوائی کے استعمال کا۔ اگر یہ آپ اس کو لگاتار استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ جو فالج جو جس بندے کو ہو چکا ہے اس کا جو حصہ متاثر ہو چکا ہے وہ ایسا ایسا انشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک آپ نے آئل بھی تیار کرنا ہے۔ وہ آئل آپ نے کیسے تیار کرنا ہے؟ آپ نے تلوں کا تیل 1 پایا لینا ہے۔ تلوں کا تیل آپ نے لینا ہے 1 پاؤ۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جیفل لینی ہے، جلوتری لینی ہے، لونگ لینی ہے۔ یہ آپ نے 1 تولے کی مقدار لینی ہے، یعنی تینوں چیزیں برابر وزن، جیفل، جلوتری، لونگ، یہ 1 تولہ کی مقدار لینی ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس تیل کو آگ کے اوپر چڑھا دینا ہے اور یہ تمام چیزیں اس کے اندر ڈال دیں گی۔ جب 5-6 ابال تیل کو آ جائے تو آپ نے تیل کو نیچے اتار لینا ہے۔ تیل کو اتارنے کے بعد جب ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو آپ نے چھان لینا ہے۔ چھاننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ تیل نیم گرم کر کے، یعنی جب بھی آپ نے استعمال کرنا ہے اس کو نیم گرم کرنا ہے۔ نیم گرم کرنے کے بعد جو حصہ جسم کا متاثر ہو چکا ہے، چاہے وہ ٹانگ ہے، چاہے وہ بازو ہے، یعنی اگر پورا ایک حصہ مفلوج ہو چکا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ بازو کو بھی اور ٹانگ کو بھی، یعنی پورا حصہ آپ نے اس کو اچھی طریقے سے مالش کرنی ہے۔ مالش کرنے کے بعد یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ پنکھے کے نیچے آدمی نہ سوئے، ٹھنڈی جگہ پہ نہ سوئے۔ اگر اے سی کمرے میں چل رہا ہے تو دوسرے اے سی کو بند کر دیا جائے، اگر پنکھا چل رہا ہے تو پنکھے کو بند کر دیا جائے، یعنی ٹھنڈی ہوا سے اس مریض کو بچانا ہے۔ یہ آپ نے 15-20 دن اس تیل کو لگاتار آپ نے استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ جو پٹھا، وہ جو جسم کا حصہ مفلوج ہو چکا ہے وہ انشاءاللہ نارمل کنڈیشن میں آ جائے گا، خون کی روانی ہو جائے گی، اور ایسا ایسا انشاءاللہ وہ جو جسم بیکار ہو چکا ہے، جسم کا جو حصہ بیکار ہو چکا ہے وہ اپنا کام کرنے لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔